میں ہوں وارث اقبال، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کو بھیجئے۔ شکریہ۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ اتفاقاً وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے راستہ بھول گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اب وہ گھر کیسے واپس جائے گا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کدھر سے آیا ہے اور کس طرف کو جانا ہے، اور اس کا گھوڑا بھی تھک کر چور ہو چکا تھا۔ آخر بادشاہ نے یہی مناسب سمجھا کہ قریب کی کسی بستی میں پہنچ کر رات بسر کرے، صبح دن کے اجالے میں راستہ تلاش کرے۔ اس نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے تھوڑے ہی فاصلے پر روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ یہ ایک چرواہے کی جھونپڑی تھی۔ بادشاہ وہاں پہنچا تو چرواہے نے پہلی نظر میں ہی اس کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، میاں چرواہے، آج رات ہم تمہارے مہمان۔ چرواہا جھک کر آداب بجا لایا اور بولا، حضور ہمارے بادشاہ ہیں، حضور کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی، مجھے گاموں کہتے ہیں۔ چرواہے نے بادشاہ کے لیے بستر بچھایا اور اس کی خوب خاطرداری کی۔ اسے مرغ کا گوشت کھلایا، دودھ پلایا، جنگلی بیر کھلائے، پاؤں دبائے اور صبح کو مکئی کی روٹی اور مکھن کے ساتھ ناشتہ دیا۔ بادشاہ چرواہے کی خدمت سے بہت خوش ہوا اور روانہ ہونے سے پہلے اس سے کہا، اچھے چرواہے، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، کاغذ لاؤ۔ چرواہے کے پاس بھلا کاغذ کہاں سے آتا؟ بادشاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے پیپل کا ایک پتا زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ اس نے کہا، یہ پتا ہی دے دو۔ چرواہے نے پتا اٹھایا اور اسے اچھی طرح اپنی قمیض کے دامن سے صاف کر کے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پتے پر لکھا، گامو چرواہے کو اس علاقے کے 60 گاؤں انعام میں دیے جاتے ہیں۔ یہ لکھ کر بادشاہ نے اپنے دستخط کیے اور پتا چرواہے کو دیتے ہوئے کہا، یہ پتا لے کر علاقے کے حاکم کے پاس جانا، وہ 60 گاؤں تمہارے نام کر دے گا۔ چرواہے نے بادشاہ کو دعائیں دیں اور بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ چرواہے نے وہ پتا بستر پر رکھ دیا اور خود حاکم کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک بکری اندر آ گئی۔ اس نے پتے پر اپنا منہ مارا۔ چرواہا جھپٹ کر آیا اور بکری کے منہ سے پتا چھیننے لگا، مگر بکری نے جلدی سے پتا نگل لیا۔ یہ دیکھ کر چرواہا چیخنے لگا، میرے 60 گاؤں، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ رونا پیٹنا بیکار ہے، بادشاہ کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے بادشاہ میری بات سن کر دوبارہ مجھے وہ حکم لکھ دیں۔ وہ بھاگم بھاگ شہر پہنچا اور بادشاہ کے محل میں دروازے پر جا کر شور مچانے لگا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں لٹ گیا، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی، میں لٹ گیا، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی۔ آخر سپاہی اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور پھر کاغذ قلم منگوا کر 60 گاؤں اس کے نام لکھ دیے۔ اس طرح 60 گاؤں بکری چر گئی ایک کہاوت بن گئی جس کے معنی ہیں سخت نقصان ہوا، یعنی بہت گھاٹا ہوا۔ جی، آپ نے یہ کہانی سنی ہے، 60 گاؤں بکری چر گئی، یہ کہاوت کس طرح سے بنی، یہ آپ کو پتہ چلا۔ اب آئیے سوالات کے جوابات دیجئے۔ سب سے جو پہلی بات ہے سوالات کے حوالے سے کہ آن لائن بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، گوگل میٹ پر بھی ہو سکتا ہے، گوگل کلاس روم بھی ہے، زوم بھی ہے، جیسے بھی ہے، ٹیچر جیسے بھی کروا رہی ہیں، آپ نے اپنے معلم یا معلمہ کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو اپنے کسی بڑے کی ہدایت کے مطابق کام کیجئے یا اس ویڈیو کو سمجھتے ہوئے کام کیجئے۔ سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے ایک عام پیپر کے اوپر سوالات کے جوابات لکھیے اور اپنے کسی بڑے سے چیک کروا لیجئے۔ اگر آپ کی معلم معلمہ ہیں تو آپ انہیں وہ سوالات کے ایمیج، نقش یا تصاویر بنا کر بھیج سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ سوالات کو غور سے پڑھیے
तमाम सवालात के जवाबात दीजिए और खुशखती का ख़ास ख्याल रखिए। बेजा काटछांट से गुरेज कीजिए। आप अगर इस तरह से घर बैठे हुए इस वीडियो के ज़रिए से मशक करेंगे तो उम्मीद है कि आपको आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। ये हिस्सा अव्वल है, इसमें कुल नंबर 5 हैं और इसमें सवालात दिए गए हैं। आप सब, मैं सवालात नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सवाल है, उसके आगे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप उनके आगे टिक लगा सकते हैं लिख के। आप चाहें तो सिर्फ आप सवाल लिखिए और उसका दुरुस्त जो ऑप्शन है, जो मुमकिन जवाब है, वो लिखिए। ये सवालात आपके सामने, इन्हें गौर से पढ़ लीजिए। जी, ये आपके सामने सवालात हैं और इनमें आपने खाली जगह लगानी है, पुर करनी है। और ये आप अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप सवाल नंबर दीजिए और उसके साथ आप खाली जगह लिख लीजिए जो भी उसके में लफ्ज़ आएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आप क्लास में काम कर रहे हैं, अगर आप टीचर के साथ कर रहे हैं, तो टीचर की हिदायत के मुताबिक काम कीजिए। जी, इस सवाल में दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही है। अगर आप टीचर आप से पढ़ रहे हैं तो वो जैसे टीचर आपसे कहें उनकी हिदायत के मुताबिक काम कीजिए। अगर घर में कर रहे हैं तो आप जो दुरुस्त जुमला है वो अगर आप पेपर पे लिख लेते हैं तो इस तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। जी, इसमें हर जुमले को उसके दुरुस्त हिस्से से लकीर के साथ मिलाना है। अ, 2 जुमले लिखे गए हैं। एक जुमला असल में उसको 2 हिस्सों में बांट के लिखा गया। ये काम आप करते होंगे, लकीर के ज़रिए से उसे मिलाना है। और अगर आपने कहानी को अच्छी तरह से सुना है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। लकीर के साथ मिलाना, ये आपको लिखना पड़ेंगी हर सूरत में। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहानी सुनी और सवालात के यकीनन जवाब आप लिखेंगे। इस चैनल पर मेरी वीडियोस देखते रहें। ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी भेजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बंदा नाचीज़ वारिस इकबाल। शुक्रिया। अल्लाह।